أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. صدق الله العظيم. فأصابهم سیئات ما کسبوا، بس جو کچھ انہوں نے کیا اس کا برا انجام ان کو پہنچ گیا، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں من ہؤلاء، ان موجودہ لوگوں میں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ضرور ان کو پہنچے گا وہ انجام، وہ برا انجام جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا۔ وما ہم بمعجزین، اور نہیں ہے یہ لوگ اللہ کو کمزور کرنے والے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے سمجھتا ہے جو کچھ میں نے غلطی کی، اچھائی کی، ہوا میں تحلیل ہو گئی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے اس پر، اور اس کی کسی کو خبر بھی نہیں ہے۔ میں اگر کسی بند کمرے میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو اس کی خبر کسی کو نہیں ہے، اور جو غلطیاں ہو گئی ہوا میں بکھر گئی، ختم ہو گئی، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ماضی میں ہم نے زندگی گزاری 40 سال 50 سال، کتنی غلطیاں کی ہے، کہاں ہے وہ تو نظر نہیں آ رہی، نہ ان کی کوئی تاثیر نظر آتی ہے، نہ ٹھنڈی نہ گرم نہ کسی اور قسم کی۔ انسان کا یہ غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے اعمال کی تاثیر ہے۔ اچھا عمل کرے گا تو اچھا انجام ملے گا، عمل غلط ہوگا تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ پھر دو قسم کی مخلوق یہاں بیان ہوئی ہے، ایک یہ کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہے، جو انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزری ہے، ان کا تذکرہ کہ جتنی برائیاں انہوں نے کی، ان برائیوں کا خطرناک انجام ان کو پہنچا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری ایسی تھی کہ آدمی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی کئی دفعہ سوچتا ہے کہ کس طرح اس غلطی کا ذکر کروں، ایسی بے حیا قوم تھی۔ ان کے گناہ کو زبان پر لانے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، سنجیدہ مجلس میں تذکرہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ غلطی سامنے آئے۔ اس گناہ کا خطرناک انجام ان کو پہنچا، پتھروں کی بارش ہو گئی ان پر، زمین پلٹ گئی، نیست و نابود ہو گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی، غلطی ان کی تھی کہ انہوں نے اپنی ذہانت اور ذہنی صلاحیت کو غلط استعمال کیا، بدترین انجام کا شکار ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام کی چیخ ان کے کانوں میں پڑی، کلیجے پھٹے، ختم ہو گئے، مردار ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مال کی محبت میں بے حد مبتلا تھی، انہوں نے مال حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز کا فرق مٹا دیا تھا۔ اتنا خطرناک انجام ہوا کہ آسمان سے ان پر آگ کی بارش ہو گئی اور بھسم ہو کر رہ گئے، عبرت کا نشان بن گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے طاقت کو غلط استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت سے نوازا تھا ان کو، سیاسی حوالے سے بڑی طاقت تھی ان کی، جسمانی طاقت، عسکری طاقت، غلط استعمال کی، بدترین انجام کا شکار ہو گئے اور تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، عبرت کا نمونہ اور نشانہ بن گئے۔ آج دنیا میں ان کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں طاقت کا غلط استعمال ہو تو اس طرح کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنے دور میں کئی حوالوں سے مضبوط اور مستحکم قوم تھی،
اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کا نتیجہ جو ان کو پہنچا کہ نسل ان کی مٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل مٹائی۔ آج جو دنیا میں انسانیت موجود ہے نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور کے کسی دوسرے بندے کی نسل آگے نہیں چلی، بے نام و نشان کر کے رکھ دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں یہ بھی اپنا آپ خود سوچیں، اپنے آپ کو سوچیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا جائزہ خود لیں۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو اچھا انجام ہوگا، اعمال برے ہیں تو بدترین انجام کا سامنا کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کمزور کر دیں گے، ان کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ان کے پاس طاقت زیادہ ہے، انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو مسخر کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دبا دیں گے اور اللہ کا ہاتھ روک لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو کمزور کرنے کی صلاحیت ہرگز نہیں رکھتے۔ ایک ایک آیت، بلکہ آیت کا ایک ایک جملہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، احساس دلا رہا ہے کہ ہم مسافر ہیں، اس زمین میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہمارے لیے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ قبرستان جائیں گے تو قبرستان میں ہمارا عرصہ دوسری امتوں کے مقابلے میں کم ہے۔ ہماری برزخی زندگی نوح علیہ السلام کی قوم کی برزخی زندگی سے کم ہے۔ نوح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں، کتنے ہزار سال پہلے گزرے ہیں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تک ان کی وہ امت جو قبروں میں ہے تو وہ برزخی زندگی گزار رہی ہے، اور قیامت تک کتنا عرصہ باقی ہے اللہ جانتا ہے۔ تو ہم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، ہمیں عبرت حاصل کرنے کے لیے پرانے لوگوں کے واقعات ہمارے سامنے اللہ نے رکھے ہیں، جلدی عبرت حاصل کر لیں گے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں فکر نصیب فرما دے، احساس نصیب فرما دے، دین کی قدر نصیب فرما دے۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دین ہمیں پریشان کرنے کے لیے آئے ہیں، نہیں، دین ہمیں پابند کر کے کامیاب بنانے کے لیے آئے ہے۔ دین کے ساتھ وابستگی ہی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی قدر نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہدایت والی زندگی نصیب فرما دے، گمراہیوں سے حفاظت عطا فرما دے، ذلتوں سے اللہ تعالی نجات عطا فرما دے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلیہ وسلم۔